بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے پیغمبر اکرم کے حقیقی جانشین 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ کی ولادت 11 ذی-القعدہ 153 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا نام علی رکھا۔ آپ آل محمد میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور القاب صابر، ذکی اور ولی ہیں۔ آپ کی تربیت آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں آپ نے بچپن و جوانی کی منزلیں طے کیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ پادری لیلن ایڈورڈ لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن موسیٰ کو اپنا جانشین اس لیے قرار دیا کہ آپ امام رضا علیہ السلام کو امامت کا اہل سمجھتے تھے۔ رات میں عبادت الہی میں مشغول رہتے اور آدھی رات کو غریبوں کے گھر کھانا پہنچاتے، مہمانوں کا احترام کرتے۔ آپ کے خادم یاسر کا کہنا ہے کہ امام مجھ سے فرماتے، جب تم کھانا کھا رہے ہو اور میں آواز دوں تو کھانا ختم کرنے سے پہلے نہ آیا کرو۔ آپ نے اپنی زندگی کی پہلی منزل سے آخری منزل تک بہت سے بادشاہوں کا دور دیکھا۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت جس کی باغ ڈور اس وقت ہارون رشید کے ہاتھوں میں تھی، وہ امام کو آزادی کی سانس لینے نہیں دے گا، اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں دوستان اہل بیت کا امام سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا معلوم کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب آپ مدینے میں تھے تو دوستان اہل بیت کو اپنے بعد ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت سمجھی اور امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کیا۔ والد کی شہادت کے بعد امام کی ذمہ داریاں آپ کی طرف آ گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون رشید تخت خلافت پر بیٹھا۔ امام نے 10 سال امامت کی مدت ہارون رشید کے دور میں گزاری۔ یہ 10 سال کی مدت امام رضا علیہ السلام کے علمی اور ثقافتی کاموں اور کوششوں کے لیے آزادی کا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ہارون امام رضا علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنا اور آپ آزادی سے اپنے کام انجام دیتے رہے۔ اس بنا پر امام رضا علیہ السلام نے زیادہ تر اسی دور میں شاگردوں کی تربیت کی اور ہارون کے دور میں اعلانیہ طور پر امامت کا اظہار کرتے تھے، اور اس سلسلے میں آپ نے تقیّے سے کام نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو اس کام کے لیے روکتے تھے، لیکن امام نے ارشاد فرمایا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن مجھ پر کامیاب نہ ہو سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آخر میں حالات نے اسے کچھ اس درجہ مجبور کر دیا کہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ ہارون کا آخری زمانہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کی خلافتوں میں بہت خراب گزرا اور 193 ہجری میں اس دنیا سے گزر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی اور امین قتل کر دیا گیا۔ امین کے قتل ہونے کے بعد مامون 4 سال تک مرو نامی جگہ میں رہا۔ حکومت کی باغ ڈور اپنے وزیر فضل بن سہیل کے حوالے کر دی تھی۔ مامون کو معلوم ہو گیا کہ پورا ملک فتنہ و فساد کے حالات سے گزر رہا ہے۔ حالات سے متاثر ہو کر مامون رشید نے ایک میٹنگ بلائی جس میں علماء اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مامون نے ظاہری طور پر ان سے کہا کہ شہر خراسان میں ہماری طرف سے کوئی حاکم نہیں ہے اور امام رضا علیہ السلام سے زیادہ
لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو بلا کر وہاں کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں، لیکن اس کا وزیر فضل اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس طرح خلافت بنی عباس سے آل محمد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ مامون نے کہا جو میں نے سوچا ہے اس پر عمل کروں گا۔ ایک بزرگ صحابی سلیمان بن ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے مامون، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ مامون نے کہا میں ان کی عظمت سے واقف ہوں۔ اس کے بعد سلیمان نے تمام لوگوں سے بیعت لی اور بیعت نامہ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کی خدمت میں مامون کا پیغام پہنچایا اور بیعت نامہ پیش کیا۔ امام نے جیسے ہی اسے دیکھا تو فرمایا یہ میرے لیے کسی طرح صحیح نہیں ہے، میں اس دعوت نامے میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، لیکن جد امجد نے جو فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، میں مامون کے ہاتھوں شہید کیا جاؤں گا۔ ماہ رجب سن 200 ہجری میں امام مدینے سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ خراسان پہنچے تو مامون نے چند روز مہمان نوازی و تعظیم کے مراسم ادا کرنے کے بعد خلافت قبول کرنے کا سوال پیش کیا۔ امام نے خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے ولی عہدی کا سوال پیش کیا تو اس سے بھی انکار کیا، لیکن مامون رشید کا اصرار جب تک پہنچ گیا تو آپ نے فتنے کی آگ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی خاطر شرط کے ساتھ ولی عہدی کا منصب قبول کر لیا اور فرمایا میں سلطنت کے کسی بھی کاروبار میں دخل نہیں دوں گا۔ پہلی رمضان سن 201 ہجری میں جمعے کے روز جلسہ ولی عہدی کا اہتمام ہوا۔ بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ مامون نے حکم دیا کہ امام کے نام کا سکہ تیار کیا جائے۔ درہم و دینار پر امام کا نام نقش ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ 33,000 عباسیوں کی موجودگی میں آپ کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ ولی عہدی کے بعد مامون شروع میں امام رضا علیہ السلام کو بظاہر بہت احترام کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ امام کے فضائل زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوں تاکہ اس کی حکومت اور مضبوط ہو جائے۔ اسی دوران کچھ ایسے اتفاقی واقعات رونما ہوئے جیسے نماز عید، بارش ہونے کی نماز وغیرہ، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت میں اضافہ ہوا اور لوگ آپ کے شیدائی ہو گئے۔ آپ نے تمام انسانوں کے لیے زندگی جینے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی کا نام لو احترام کے ساتھ لو، جو کسی ایمان والے پہ ظلم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پاک و صاف رہو کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ ناظرین، تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ مولا رضا 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 مولا رضا مولا رضا 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 مولا رضا، اے درد کے درمان سلطان خراسان، اے درد کے درمان سلطان خراسان۔